الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کی رخصتی اور شوال کے مہینے کی ابتدا کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے اعمال صالحہ میں مداومت اور رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، اللہ رب العالمین سے قربت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کی گئی تھی کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے، استقامت اور صبر اور اسی طریقے سے دین اسلام کے جو بھی احکام و مسائل ہیں، شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا ہے، جن چیزوں پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف بنایا ہے، جن چیزوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے لازمی اور واجب قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ دور جو نازک دور ہے، اس دور میں مسلمان دنیا کے تمام خطوں میں مختلف انداز سے اور مختلف کیفیات سے آزمائش میں مبتلا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کو جس انداز سے ان کے جذبات کو بھڑکا کر کے اور ان کو اس بات پر آمادہ کر کے کہ وہ صبر کے دامن کو چھوڑ کر کے آپے سے باہر ہو جائیں، قانون شکن بن جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا ہو کر کے ایسے حالات بنائیں کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں پولیس ہے، جن کے ہاتھ میں ناانصافیاں ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، وہ ان نقلیات کو مختلف جگہ پر ستا سکیں، پریشان کر سکیں۔ یہ آج کے دور کی وہ سازش ہے جس سازش کا مسلمان گرفتار ہے اور اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے ہم کو ان حالات میں کن چیزوں کا حکم دیا، اسلام نے ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کیا، اسلام نے ہم کو کن چیزوں کا مکلف بنایا، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی بدلیں، رمضان کے آخری ایام میں، رمضان کے آخری عشرے میں جو حادثات پیش آئے، ٹرین سے اتار کر کے نابالغ حفاظ کرام کو قتل کر دیا گیا، اسی طریقے سے بعض علاقوں میں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کے بزرگوں کو باقاعدہ گولیوں سے بھون دیا گیا، نہ جانے کون کون سے حالات بنے اور بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بنگال کے ایک علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی توہین پر مبنی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی جس انداز سے کوشش کی گئی ہے، یہ سب کی سب ایسی پلاننگ ہے جس کے تحت ان نقلیات کو بے چین کرنا مقصود ہے۔ اقلیات کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر اسلام نے کون سی چیزوں کی تلقین کی ہے، اس کا تفصیلی تذکرہ ماضی میں بہت سارے خطبات جمعہ میں کیا جا چکا۔
ایسے حالات میں آپ سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، اسی طریقے سے مسلمان اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ لیکن کون سے اسباب ہیں کہ جس قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ان حالات پر اپنے عمل کا جائزہ لے کر صبر کی زندگی گزارنے، تحمل کی زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی، آج وہی قوم ایک جانب تو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتی ہے، تارک صلاۃ ہے، قرآن مجید کی توہین تک کرتی ہے، اپنے گھروں میں غیر اسلامی رواج کو، غیر اسلامی رسوم و رواج کو پروان چڑھا کر کے اپنی اولاد کو، نئی نسلوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ بے پردگی ہمارے گھروں میں عام ہے، بے حیائی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے بچے نہ نمازوں کے احکام و مسائل سے واقف ہیں، نہ جنازے کے احکام و مسائل سے واقف ہیں، نہ ماں باپ کے حقوق سے واقف ہیں، بڑوں کی قدر و منزلت سے بھی واقف نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے سے بھی واقف نہیں، دین اسلام کے مطالبات کیا ہیں ہم کو اس بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی انداز سے ان مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر کے دین اسلام پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے میں رجوع کرنے کے بجائے یہ جذباتیت کے شکار ہو کر کے اپنی رہی صحیح شخصیت کو، رہی صحیح طاقت کو، رہے سہے وجود کو ضائع کرنے پر اتر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گو رکشا کے نام پر جس انداز سے اس ملک کے اندر نہ جانے کون کون سی بدتمیزیاں اور نہ جانے کون کون سی قانون شکنیاں کی جا رہی ہیں، وہ لوگ جو اپنی ماں کو، جو بے زبان ماں ہے اس کو ماں کا دعویٰ کر کے گھروں سے باہر نکال دیں، وہ کوڑا کھانے پر مجبور ہو، اس کو پیاس لگے تو پانی نہ ملے، بھوک لگے تو کھانا نہ ملے، یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ ہماری ماں ہے۔ اگر جانور آپ کی ماں ہے تو آپ اپنے وجود کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کا وجود، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کون سے جانوروں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ساری کی ساری بدتمیزیاں اور ہر انداز کی قانون شکنیاں ملک کے اندر چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام ہم کو جس بات کی تلقین کرتا ہے وہ یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپے سے باہر آ جاتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شدت پسندی کو اختیار کر لیتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے کو اور مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں آہو بکا کر کے دوسروں کو مواد اور مسالہ فراہم کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں جو پریشان حال ہیں۔ مسلمان پریشان حال قوم نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اگر حقیقی مسلمان ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اعتماد کر کے، اس پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، رب کائنات کے حوالے اپنے سارے کے سارے معاملات کر کے اگر وہ زندگی گزارے تو ایسی صورت میں مسلمان سے زیادہ متحد قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں ملک کی خارجہ پالیسی پر جس انداز سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جس انداز سے ہم آپے سے باہر نکل کر میدانوں میں اتر آئے ہیں اور نہ جانے کون کون سے تبصرے کر رہے ہیں، کیا دوسری جانب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خارجہ پالیسی میں باقاعدہ قادیانیوں کو، اسی طرح سے قبر پرستوں کو، صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کو کس انداز سے ان طاقتوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے مسلمانوں کے خلاف خود مسلمانوں کو بھڑکانے کی جو سازش کی ہے، اس کے اکثر ذمہ دار ہم خود ہیں، یہ نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان ملک آزاد ہوئے 70 سال سے زائد گزر چکے، اس ملک کے اندر جنگ آزادی میں، انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے میں، انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے میں، ہمارے ملک میں، اس وطن عزیز میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے جس انداز سے قربانیاں دی تھیں، لیکن ان کی قربانیاں جذباتیت پر،
شدت پر مبنی نہیں تھیں۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پرانی دہلی کی اور بنگال کی، بہار کی، ملک کے سارے خطوں کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں مجاہدین آزادی علماء کرام بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے، توحید کا، اتباع رسول کا۔ انگریزوں کے جاسوس ان کے دروس میں، ان کے خطبوں میں، ان کے پروگراموں میں، ان کے محاضرات میں ان کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن ان کے کردار کے نتیجے میں، ان کے اخلاق کے نتیجے میں، ان کے سلوک کے نتیجے میں، ان کے تعامل کے نتیجے میں، اور جس انداز سے وہ ان سے پیش آتے تھے اس کے نتیجے میں وہ جاسوس بھی اس بات پر مجبور ہوتا تھا کہ اقرار کر لے کہ اسلام دنیا کا امن پسند ملک ہے، امن پسند اسلام مذہب ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ دنیا میں سکون حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے جاسوسوں نے اسلام کے بارے میں اپنے دلوں میں نرمی پیدا کی، نہ جانے کتنے جاسوس اسلام کے امن و سلامتی والے دامن کو تھام کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کون سے اسباب تھے کہ اس دور میں یہ صورتحال تھی؟ اور اگر آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ اس دور سے زیادہ خراب حالات آج مسلمانوں کے ہیں تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس دور میں لوگوں کو کچے چونے کے اندر جلا دیا جاتا تھا، اس دور میں یہ صورتحال تھی کہ ان کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، پھانسیاں دے دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی خارجہ پالیسی، ان لوگوں کی دعوت و تبلیغ کا اسلوب، ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کا تعامل، ان لوگوں کے معاملات اتنے پاکیزہ اور اتنے وسیع ہوا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی دشمن اگر ان کا سامنا کر لیتا تھا تو پیٹھ پیچھے کی زندگی کچھ اور ہوتی تھی اور سامنے کی زندگی کچھ اور ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے نمازوں کو ترک کر دیا، مسلمانوں نے ایسی بدترین قوم کی شکل اختیار کر لی کہ اگر زمینوں کے دھوکہ دھڑی کی جائے، فلیٹوں میں غبن کیا جائے، مال و دولت کے بارے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جائے، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے، بے پردگی کو اپنانا ہو، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا ہو، بازاروں میں رات بھر ہمارے نوجوانوں کو بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنا ہو، تعلیم میں پیچھے ہونے کی صفت ہو، تعلیم میں آگے نہ بڑھنے کی جدوجہد ہو، ان ساری کی ساری چیزوں کی خصوصیت صرف مسلمان قوم کے ساتھ خاص ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ آزادی کے بعد اتنی چھوٹی سی مدت میں ہم لوگوں نے اتنا تخلف اختیار کر لیا؟ دنیاوی زندگی میں ترقی کی ضرورت ہے، دنیاوی زندگی میں سارے امتحانات اور سارے کمپٹیشنز کو بیٹ کر کے اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، دوسری قوموں کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری جانب جہاں مسلمانوں نے ایک عظیم غلطی کی ہے، گمبھیر غلطی کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے دین کو بھی جدت پسندی کے ذہن سے اور نئے پن کے ذہن سے قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ دین، اس کے اندر جدت نہیں ہے، یہ دین اتنا جامع ہے کہ 1400 برس پہلے جو دین تھا، 1400 برس پہلے جو احکام و مسائل تھے، 1400 برس پہلے جن چیزوں کا حکم دیا جاتا تھا وہ قیامت تک کے لیے ایسی پتھر کی لکیریں تھی کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ یہ تخلف کی علامتیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا دین یہ ترقی کی علامت ہے۔ انسان دین اسلام پر چلنے کے بعد اپنے ذہن و دماغ کو جو جلا بخشتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو جو غذا بخشتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر جو وسعت اور اخلاق پیدا کرتا ہے، وہ محض دین اسلام اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمارے مقدر میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان اس سے محروم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ایک جانب دین اسلام کے نام پر دنیا بھر کی خرافاتوں کو اپنا مقدر بنا لیا، قبر پرستی کو یہ دین پرستی سمجھتے ہیں۔ قبر پرستی کے بارے میں آج کے دور میں مثال سامنے آ گئی، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ دیکھیں اخبارات کو اٹھا کر کے کئی تنظیمیں اور کئی فرقے کے لوگ اور اس کے علماء کرام باقاعدہ مظاہرہ کر رہے ہیں، دستخطی مہم چل رہی ہے کہ دستخط کرایا جائے کہ بقیع غرقد میں آل سعود کی حکومت کے قیام سے پہلے جو گنبد اور تعمیرات تھی ان کو دوبارہ سے تعمیر کرایا جائے۔ اور بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان مشغول ہے ملک کی خارجہ پالیسی پر تبصرہ کرنے پر۔ یقیناً
قانون کے دائرے میں رہ کر جو کچھ ممکن ہو سکے کیا جانا چاہیے، لیکن کوئی بتا دے کوئی تنظیم ایسی ہو جو ان قبر پرستوں اور صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والوں کے خلاف سڑکوں پر نکلا ہو، یا ان کے خلاف ان لوگوں نے متحدہ محاذ قائم کیا ہو، انہوں نے ثابت کیا ہو کہ شریعت اسلامیہ نے قبروں پر تعمیر کرنے کو حرام کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے کو حرام کیا ہے، کوئی تو ثابت کرے کہ قبروں پر چونا گٹ کرنا حرام ہے، کوئی تو ثابت کرے کہ قبروں کے اوپر تعمیرات کرنا، گنبد بنانا اور اس کے اوپر کمرے بنانا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، کوئی تو ثابت کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت قبروں پر کر کے بیٹھ کر کے پڑھنا یا قبروں پر بیٹھ کر کے وہاں سجدے کرنا، اس پہ چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کرنا، دعائیں کرنا اور قبروں پر جو بھی عمل کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے عمل شرک اور بدعت میں شامل ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس کی گنجائش نہیں رکھتی، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن آج اگر مظاہرے ہوتے ہیں، آج اگر ہماری انرجی کسی چیز میں لگتی ہے تو شریعت کے دفاع میں نہیں لگتی، شریعت کے دفاع اور شریعت کے تحفظ میں نہیں لگتی، بلکہ ایسی چیزوں میں ہم اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں جن چیزوں میں انرجی ضائع کر کے ہمارے افراد ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قانون کا سہارا لیا جائے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ان چیزوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یقینی بات ہے کہ ہمارے لیڈروں کو صرف اخبارات کے بیان کی حد تک، ٹیلی ویژن پر، نیوز چینل پر اپنے مبارک اور چمکتے چہرے کو دکھانے کے شوق کی حد تک محدود ہو کر کے ہمارے لیڈروں نے ان چیزوں کو اسی پر محدود کر دیا ہے۔ کوئی بتائے کہ مسلم مسائل پر، اقلیات کے مسائل پر ہمارے لیڈران آگے نکلتے ہوں اور قانون کے دائرے میں رہ کر، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر وہ جا کر کے حکومتوں سے بات کریں کہ یہ چیز چلنے نہیں پائے گی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت سنجیدہ فیصلے لیں۔ موجودہ دور نازک دور ہے، یقینی طور سے ہم کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فصلت کی آیت کریمہ یا سورہ سجدہ کی آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت پتے کی باتیں ہمارے سامنے بیان فرما دی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، اور جہاں ضرورت محسوس کریں کہ کسی چیز کی ایسی ضرورت ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اقلیات کے تحفظ کے لیے کوئی میمورنڈم پیش کیا جانا چاہیے، تو مسلمانوں کی دستخطی مہم چلے اور اس کے بعد ہم جا کر کے شرافت کے ساتھ اس بات کا ثبوت پیش کریں عدالتوں کے سامنے کہ ہم اس انداز سے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا شہری حق حاصل کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو یہ دیا جائے، یہ ثابت تو کیا جائے۔ آج کے دور میں اگر آپ عام طریقے سے کسی عام آدمی سے اس بات کا فیصلہ چاہیں کہ کون سی قوم کون سا مزاج رکھتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان قوم ایک شدت پسندی اور جذباتیت رکھنے والی قوم کی شکل میں سامنے آتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمان ایک جانب صبر و تحمل سے کام نہیں لیتا، دوسری جانب دین اسلام کے احکام و مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، تیسری جانب وہ جذباتی ہو کر کے نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ بنگال میں جو واقعہ پیش آیا اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ڈنمارک میں پیش آیا تھا، وہ چمکتے سورج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ جو مقدس سرزمینیں ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ معاملہ ایسا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ان لوگوں کو یہ جرت ہو گئی کہ یہ لوگ شریعت اسلامیہ پر کیچڑ اچھالا کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العالمین نے چمکتا ہوا سورج قرار دیا، روشنی پھیلاتا ہوا چاند قرار دیا، وہ نبی آخر الزماں جو بھوکا سوتا تھا، وہ نبی آخر الزماں جو امت اسلامیہ کے لیے اتنا حریص تھا
کہ اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کر دیتا تھا، وہ نبی آخر الزماں جس نے ساری قربانیاں پیش کی، وہ نبی آخر الزماں جو اکثر گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہ ہونے کی بنیاد پر روزہ رکھا کرتا تھا، وہ نبی آخر الزماں جس کے پیٹ پر پتھر بدے ہوتے تھے، اس نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسی صورت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جو مقام بنایا ہے، دنیا کا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گواہی نہ دی جا رہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک جگہ اذان ختم نہیں ہوتی، دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ دنیا میں پتہ نہیں کتنی لاکھوں اسپیکرز میں اور کتنے لاکھوں مسجدوں میں اور نماز پڑھنے کی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ کے ذکر سے زیادہ کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بلند کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کون سے سنجیدہ فیصلے کر لیے۔ ہم نے دستخطی مہم چلائی چند مہینے پہلے اور پورے ہندوستان سے پتہ نہیں کتنے کروڑ دستخط کرائے گئے۔ کس چیز پر کرائے گئے؟ ایک فقہی مسئلے کو، قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ہم نے پوری انرجی ضائع کر دی۔ اگر قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیا جاتا تو ان فسطائی طاقتوں کی ساری سازشیں اپنے آپ ناکام ہو جاتی۔ قرآن و سنت کی پیروی کر لی جاتی تو اتنی محنتیں نہ کرنی پڑتی۔ قرآن و سنت کی پیروی کر لی گئی ہوتی تو شاید اللہ رب العالمین کی کوئی نصرت خاص ایسی نازل ہوتی کہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے۔ ہماری دستخطی مہم، ہمارے مظاہرے، ہماری اجتماعیت قرآن و سنت کی مخالفت میں جمع ہونے کے اور اس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، قرآن و سنت کے دفاع کے لیے نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم قرآن و سنت پر کتنا چلتے ہیں۔ قرآن و سنت طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں بالکل واضح فرمان ذکر کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔ صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا۔ ابن عمر کی روایت کو دیکھ لیں، ابو رکانہ کی روایت کو دیکھ لیں، بے شمار روایتیں بڑی پڑی ہیں، بے شمار واقعات پڑے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے قرآن و سنت کی پیروی کے بجائے فقہی آرا کو ترجیح دینے کے لیے پوری مسلم قوم کو اس طرح سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ہماری انرجی ضائع ہو کر کے رہ گئی۔ اب جو فیصلہ آئے گا وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ان لوگوں کو مواقع ملتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا وہ مبارک کلام تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موجودہ مسائل کا حل ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا، یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بیمار پڑتے ہیں تو کسی سجادہ نشین یا کسی قبر والے کے پاس نہیں دوڑتے، اولاد مانگنی ہوتی ہے تو کسی قبر والے سے نہیں مانگتے، اگر بیمار پڑتے ہیں تو شفا یابی صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، تعویذ گنڈوں پر اعتماد نہیں کرتے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو رب کائنات کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو مستجاب الدعوات کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب
صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، اسی پر استقامت کا ثبوت پیش کیا، اسی پر اعتماد کے ساتھ عمل کرتے رہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ استقامت کہاں ہے؟ ایک وقت کی نماز ہو گئی، دوسرے وقت کی چھوٹنی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، صرف صلاۃ جمعہ میں حاضری دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آخر جن کو پریشان کیا جاتا ہے ان کا جائزہ تو لیا جائے، ان کی نمازوں کا جائزہ لیا جائے، ان کی تلاوت کا جائزہ لیا جائے، ان کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے۔ کتنے ایسے ہیں اس میں سے جو شاید اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے؟ اگر مسلمان ہوتے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر یہ حالات نہ آتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد اسی پر جم گئے، اسی پر استقامت اور دوام حاصل کر لیا، ایسا نہ ہوا کہ رمضان میں تو نمازوں کی پابندی کی اور رمضان کے بعد بے نمازی بن گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ان کا نفسانی شیطان، ان کا دل و دماغ جو شیطانی حرکتیں کرتا تھا اس کو کچھ دنوں کے لیے بیٹھا دیا گیا، راضی کر لیا گیا کہ اب نمازیں پڑھ لو ورنہ روزہ قبول نہیں ہوگا، اب نمازیں پڑھ لو ورنہ تراویح کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد عید کا چاند دیکھ کر کے ہمارے سارے شیطان، ہمارے دل و دماغ کا شیطان، ہمارے جسم کا شیطان، ہمارے وجود کا شیطان وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے مارکیٹوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے متعلقین میں ایسا فتنہ کھڑا کیا کہ مسلمان مسجدوں سے اسی طریقے سے غائب ہو گیا جیسے وہ رمضان کے پہلے غائب تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی غائب ہو گیا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ استقامت نہیں ہے، یہ دوام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو چاہے کم ہی کیوں نہ کیا جائے لیکن اس کے اندر دوام اور استقامت پایا جائے، ہمیشگی پائی جائے، مستقل طور سے دل و دماغ کے جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ لیکن اگر عمل زیادہ کیا جائے اور کچھ دنوں تک کریں پھر چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ میرے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر استقامت حاصل کر لیتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اتباع رسول کا اقرار کرتے ہیں، دین اسلام کے مطابق چلتے ہیں اور اسی پر جم جاتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم کی بات ہے، یہ لوگ آرام کی اور امن و سلامتی کی زندگی گزاریں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے ایسے جنت اور ایسے باغات کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نعمتوں کو ان آنکھوں نے دیکھا نہیں، ان کانوں نے سنا نہیں اور انسان کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، ایسی نعمتوں والی جنت جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، جس میں ایک ایک انسان کو کئی کئی حوریں دی جائیں گی، انسان کے ذہن و دماغ میں جو بات آئے گی، چھوٹے کھل کھلاتے بچے کھیل کود کرتے ہوئے ان کے خادم بنائے جائیں گے، ان کی ساری خواہشات پوری کی جائیں گی، وہ جنت جن کو نبی جس میں ان کو نبی آخر الزماں کی صحبت نصیب ہوگی، وہ جنت جس میں ان کو اللہ رب العالمین کی رویت نصیب ہوگی، وہ جنت جس میں ان کو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب ہوگا، اس جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی اس استقامت کے نتیجے میں۔ آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے نگہبان ہیں، تمہارے محافظ ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی۔ کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ ہم نے دین اسلام پر استقامت حاصل کی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا،
ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا آخرت میں، جنت میں، اور اگر انسان نے دین اسلام کو اختیار کیا تو دنیا میں بھی انسان کے لیے نعمتوں کا نزول ہے، اور آخرت میں ایسی نعمتیں ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل و دماغ جس بات کی خواہش کریں گے وہ تمہارے لیے ہوگا، حاضر کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے. آگے فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ مہمان نوازی، جنت کی یہ نعمتیں ایسے ہی معمولی نعمتیں نہیں ہوں گی، بلکہ رب کائنات کی جانب سے استقامت اختیار کرنے والوں اور سچائی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے مہمان نوازی ہوگی. رب کائنات کی مہمان نوازی سے کون محروم ہونا چاہے گا؟ رب کائنات کی مہمان نوازی سے کون دور ہونا چاہے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے کی جانب سے یہ ساری کی ساری نعمتیں مسلمانوں کی مہمان نوازی میں تیار کی جائیں گی. میزبان کون ہوگا؟ رب کائنات ہوگا. میزبان کون ہوگا؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا. میزبان کون ہوگا؟ وہ رب خالق ہوگا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، جس نے ہم کو دنیا میں نعمتیں دی، جس نے دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے زندگی دی، جس نے سانس لینے کی توفیق دی، جس نے چلنا سکھایا، جس نے سوچنا سکھایا، جس نے تجارت کرنا سکھایا، جس نے دیکھنے کی نعمتیں دی، جس نے سننے کی نعمتیں دی، جس نے بولنے کی نعمتیں دی، جس نے سوچنے سمجھنے اور سارے فیصلے کرنے کی نعمتیں دی، وہ رب کائنات ہماری مہمان نوازی کرے گا. کون محروم ہونا چاہے گا؟ اگر محرومی نہیں چاہتے ہیں تو استقامت اختیار کر لیں. اللہ رب العالمین کے دین پر جماؤ کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں. یہی اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم کو آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر انسان کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب بلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے اور خود بھی عمل صالح کرتا ہے، نیک ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اہل توحید میں سے ہوں، میں اہل اتباع سنت میں سے ہوں، میں صحابہ کرام کے طرز پر چلنے والوں میں سے ہوں. وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے. برائی برائی ہے، نیکی نیکی ہے، اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے. یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہارا دشمن تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے تو ایسی صورت میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اچھائی کے ذریعے برائی کو دفع کرو. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہارے اور تمہیں ستانے والے اور تم سے دشمنی کرنے والے کے درمیان کوئی عداوت ہے، کوئی کدورت ہے، کوئی حسد اور جلن ہے، کسی انداز کی سازش پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تمہارے سلوک کے نتیجے میں، تمہارے صبر کے نتیجے میں، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینے کے نتیجے میں. لیکن آج مسلمانوں نے جس انداز سے جذباتیت اور شدت پسندی کے نتیجے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ غلط انداز کا سلوک یا ان سے دوری اختیار کر کے نہ جانے کون کون سی سیاست اختیار کر لی ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس پوزیشن پہنچ چکے ہیں. آج تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر کرتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ مسلمان خود فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی. ایسی تفریق، ایسے تفرقہ بازی کے نتیجے میں آخر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مسلمان دین اسلام
کا سچا پیغام اپنے دشمنوں تک، اپنے مخالفین تک اور دوسرے مسالک کے حاملین تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر یہ دوریاں ہوں گی تو دوریوں کے نتیجے میں مسلمان کبھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اس وجہ سے اچھا سلوک اختیار کر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تمہارے درمیان اور تمہارے مخالف کے درمیان کسی انداز کی دشمنی ہے تو گویا وہ تمہارا سچا دوست بن جائے گا تمہارے اچھے سلوک کے نتیجے میں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ اصول وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اسے بڑے نصیبے والے ہی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے موٹے نصیبے والے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان آیات کی روشنی میں ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ موجودہ حالات میں جس انداز سے مسلمانوں نے وتیرے اختیار کر رکھے ہیں وہ چیزیں مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ یہ مظاہرے کرنا صحیح قول کے مطابق اور علماء سلف کو دیکھا جائے اور اس مسجد میں جس مسلک کی ترویج کی جاتی ہے، میں یہاں پر آج اس بات کا کھل کر کے اعلان کرنا چاہوں گا کہ یہ مظاہرے، یہ پروٹیسٹ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اسلام نے ان کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح سے سڑکوں پر نکل کر کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانا، پروٹیسٹ کرنا، مظاہرے کرنا، ان چیزوں کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مطالبات منوانے ہیں تو قانون کے دائرے میں رہ کر ذمہ داران سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ بہتر سلوک بنا کر کے، بہتر تعلقات بنا کر کے ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جائیں اور صبر کی زندگی اختیار کی جائے۔ یہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔